اگر عربی زبان کا جو اس وقت ہمارے پاس صورت ہمارے پاس آ رہی ہے، جس کو آخری کڑی دیکھی جائے تو وہ امرؤ القیس اس وقت کے جو دور کے شعراء ہیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہے۔ بیاد جانا وہ گھر انیزا کا یاد کر کے، جو ریت کے اس بسیط ٹیلے پہ اس جگہ تھا، دخول و حمل کے درمیاں تھا جو ایک پڑاؤ، وہ جس کے اطراف میں تھے مکرات و توزی، اجڑ چکا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ خیرکم فی الاسلام خیرکم فی الجاہلیت خیرکم فی الاسلام، کہ جو آپ میں سے یعنی اسلام لانے سے پہلے بہتر تھا وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہتر ہے۔ سخن ٹی وی سے سخن نامہ کے ساتھ میں ہوں ارشد معراج۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں اسامہ جمشید، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرحبا۔ ہمارا آج کا موضوع ہے امرؤ القیس۔ امرؤ القیس کا ایک قصیدہ جو سبع معلقات میں سب سے اولین حیثیت رکھتا ہے۔ آج امرؤ القیس اور سبع معلقات پر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ ان کے جو قصیدہ لامیہ ہے اس پر اسامہ جمشید سے ان کی ماہرانہ رائے پوچھیں گے۔ اسامہ جمشید اردو کے شاعر تو ہیں ہی، لیکن عربی علوم اور اسپیشلی عربی ادب کے پر ان کی گہری نظر ہے، اور یہ ایک مترجم بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک محقق اور نقاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسامہ جمشید، آپ جیسا کہ لوگ جانتے ہی ہیں سارے، امرؤ القیس جو ہے سبع معلقات ان کی خاص وجہ پہچان ہے۔ تو پہلے تو یہ بتائیے کہ سبع معلقات کیا ہے ہمارے اردو ناظرین؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا یہ سخن ٹی وی جو پلیٹ فارم ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا، یہ صرف سبع ملاقات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، اس کی شاعر کی ایک علیحدہ سے شناخت ہے پوری۔ اچھا، اس پر ہم بات کریں گے، شاعر کو علیحدہ سے جانیں گے، اس کے محاسن جانیں گے، پھر سبع ملاقات ہمیں سمجھ آئے گی کہ سبع ملاقات جو ہے وہ ایسا ہی ہے، وہ لٹکائے جایا کرتے تھے۔ وہ سمجھ لیں کہ 7 ہار ہیں مختلف، ٹھیک ہے نا، جس میں سے اس کے ہار کو ایک نمایاں حیثیت دی گئی ہے۔ نقادوں نے اس وقت کے جو شعر کو سمجھنے والے پرکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے ان کو امرؤ القیس کو نمایاں حیثیت دی ہے، لیکن صرف یہی ان کی پہچان نہیں ہے، ان کی پوری زندگی، ان کی باقی شاعری ہے، اس کی طرف جاتے ہیں۔ اب پہلے تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ سبع ملاقات چونکہ پہلی بات ہی اپنی ایسے شروع کی ہے، یہ سمجھ لیں کہ میلے لگا کرتے تھے، اوقاس کا میلہ ہوتا تھا۔ اور یہ جو دور ہے نا، جس کو عربی میں جاہلیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو انگلش میں پری اسلامک پیریڈ کہا جاتا ہے، یہ کوئی 100 سال 150 سال اتنا ایریا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس کا مطلب جہالت نہیں ہے؟ نہیں، جہالت نہیں ہے، اس میں بتاتا، اس کی بہت زیادہ وجوہات ہیں کہ دیکھیں، اگر یہ صرف اس میں ان کے کچھ سخت گیر غیر انسانی، انسانیت سوز، انسانیت کے خلاف کچھ اعمال تھے، جس کی وجہ سے اس دور کو جاہلی کہا گیا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ وہ زندہ درگور کیا کرتے تھے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے ان کے بہت رہا کرتے تھے، ٹھیک، قبائل کے نظام تھے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کہتے ہیں قتل و غارت ہوگی کافی، اس میں یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ان کو کہا گیا۔ لیکن اس میں جو ان کے اقدار ہیں نا، مثلا ان کا جو ادب ہے، اس میں پڑھنے لکھنے کی روش ہے، اس میں جو زبان و ادب کی جو وہ سنبھالنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی اور آگے چلانے کی، آگے تک روش لے کے آنے کی، وہ وہیں سے پڑھی ہے۔ مثلا اگر عربی زبان کا جو اس وقت ہمارے پاس صورت ہمارے پاس آ رہی ہے، جس کو آخری کڑی دیکھی جائے تو امرؤ القیس اس وقت کے جو دور کے شعراء ہیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہے، جو کہ پختہ شعراء ہے۔ اب اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں، سبع ملاقات کی طرف دوبارہ میں آتا ہوں کہ جاہلیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ خیرکم فی الاسلام خیرکم فی الجاہلیت خیرکم فی الاسلام، کہ جو آپ میں سے یعنی اسلام لانے سے پہلے بہتر تھا وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہتر ہے۔ یہ کس حوالے سے بتا رہے ہیں؟ یہ اس میں ان کی جو اخلاق ہیں، عرب کے اخلاق ہیں، اطوار ہیں، بہادری ہے،
ٹھیک ہے نا. اس میں کہتے ہیں ایک اس وقت کا جو ایک ساری ادب چل ہے رہا اس تھا، ادب چل رہا تھا، اس حوالے سے ہے جو ایک مردانگی ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک جو ایک انسانیت کی اعلیٰ اقدار ہیں، وہ چیزیں اس میں خوبی پائی جاتی تھی. آپ دیکھے جا سکتے ہیں. تو اسی طرح اس کا جو وہ انگلش میں جو لوگ ہیں وہ جو لکھا جاتا ہے پری اسلامک پیریڈ لکھا جاتا ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعراء کی بہت ان سے لیا ہے، ادب کی بہت کہتے ہیں تعریف کی ہے. پھر آگے ہم اگر دیکھا جائے بعد میں اس کی بات کر رہے ہیں، اس میں حضرت حسان بن ثابت ہیں، اور اس سے آگے اسلام کے خنسہ اور باقی پھر ہم عباسی دور میں باقی جتنے جو دور ہیں، یہاں تک کہ ہمارے جو عربی شاعری کی روایت ہے آخری ہمارے ابھی بھی پاک و ہند میں بھی، ادھر بھی یہاں بھی کئی شعراء ہیں جنہوں نے عربی زبان میں شاعری کی ہے. اس میں ہمارے جو استاد ہیں یہ اصغر مال کالج کے جو ہیں، ابھی نام نہیں اس طرح یاد آ رہا، یہ جو اصغر مال کالج کے جو پرنسپل رہے ہیں. نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا. اچھا چلیے کوئی بات ابھی نہیں. تو انہوں نے اس پہ سارا ایک اپنا تھیسس بھی کیا، جنہوں نے کہتے ہیں جو پاک و ہند میں عربی بولنے والے شعراء کیے تھے. اب ڈاکٹر صاحب دوبارہ اس پر ہی آ جاتے ہیں، سبع معلقات پہ اپنی بات کی. یہ ہوتا یہ تھا کہ اس وقت عرب میں نا یہ میلے لگا کرتے تھے. تو ان میلوں میں یہ ہم عام طور پہ حج کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، مکہ میں وہاں آیا کرتے تھے لوگ، اپنے مختلف سامان وغیرہ کے لیے بھی آیا کرتے تھے. اور اس وقت ایسا احساس ہوتا ہے ان کا مطالعہ کر کے جیسے رزق کی فراوانی تھی، وقت کی فراوانی تھی، جذبوں کی فراوانی تھی، اچھا. خوشحالی تھی. مثلا اگر مجھے تھوڑا سا یوں سمجھانے میں، مثلا یوں بات پوری کرنے میں، تھوڑا تشبیہ دینے میں اگر مجھے معاونت لینی پڑے، آگ کے دریا کے جس طرح شروع میں جوگیوں کے وہ ذکر کرتا ہے نا، وہ آگ کے دریا شروع میں کہ جوگی اور وہ آرام سے بیٹھے ہیں، ان کا میلے ہیں اور وہ ایک جگہ بیٹھے ہیں اس طرح. تو یہ اس طرح کی کچھ کیفیت ہے. اچھا. یعنی کہ ایک فراخ دلی بھی ہے اور وقت کی فراوانی، وسائل کی اس طرح فراوانی ہے. تو پھر وہاں میلے لگ رہے ہیں، جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں، اور پھر ہر کوئی آتا تھا نا اپنا اپنا وہ شعر اور اپنا اپنا وہ لے کے آیا کرتا تھا. پھر جس کا وہ پھر ادھر وہ اس کے ماہر بھی ہوتے تھے لوگ، میلہ لگتا تھا، اوپن ہوتے تھے اس وقت، وہ پھر بتاتے تھے کہ بھئی یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے. تو اس میں مختلف 7 شعراء تھے. اس پہ باقیوں پہ ہم تفصیل سے پھر آئیں گے. نمایاں جو حیثیت پھر ملی نا، وہ جو ہار، معلق کا ہار، معلق یہ اردو میں بھی جیسے کہتے ہیں نا معلق کہتے ہیں، ہمارے ہاں یہ لٹکا ہوا ہے اس طرح کی، بلب لٹکا ہے کوئی بھی چیز ہے تو معلقات، یعنی کہ ہار کی صورت ایک ہے. وہاں مختلف یہ پھر جو نمایاں ان 7 لوگ تھے، ان کے وہاں ایک نمونے کے طور پر، یادگار کے طور پر کہ میلہ لگا، ان لوگوں نے کرام کو سراہا. نہیں وہ ہر سال صرف ایک ہی قصیدہ جو ہے نا وہ سلیکٹ کیا جاتا تھا میرے خیال میں. اسی طرح اور کئی سالوں تک نہیں بھی ہوتا تھا. جی اس طرح یہ بالکل اسی طرح. اور پھر وہ امراء القیس کا جو قصیدہ ہے لامیہ، اس کو ایک نمایاں، اس کو تو میرے خیال میں اولیت حاصل ہے. بالکل اولیت. اس کی بہت وجوہات ہیں، کیونکہ اس کی صرف وہ اس کی پوری شاعری جو ہے نا اس کی روایت ہے کہ دیکھیں یہ ایک تو یہ دیکھیں اس نے کچھ 47 سال عمر پائی. اچھا. ٹھیک ہے، 47 سال کم و بیش جو ہے نا اس کی انہوں نے عمر پائی ہے. اور یہ صرف 47 سال کی اندازاً اتنی انہوں نے عمر پائی ہے. کوئی دیکھیں 497 میں ان کی ولادت آ رہی ہے عیسوی، اور وفات جو ہے 545 میں آ رہی ہے. کچھ روایات میں اوپر نیچے ہیں، لیکن اتنا ہی ہے، کچھ 47 ہے، اس سے اوپر نیچے کوئی آ گئی. نوجوانی میں فوت ہو گئے. نوجوانی میں فوت ہوئے. اور اس کا عجیب معاملہ تھا نا، یعنی کہ دیکھیں یہ بہت زیادہ کر و فر میں رہا، بادشاہی خاندان کا، ہاں یہ حکمران کا بیٹا تھا. جی حکمران کا بیٹا تھا. جی بالکل جی. اور یہ جو ان کا اصل علاقہ ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ یمن کا ہے. اچھا عرب میں جو زیادہ پختہ جو شعراء ہیں نا، مثلا بعد میں بھی ہیں، ایک جو ہمارے عصر حاضر کے ہیں ابو القاسم الشابی ہیں، ان کا ایک شعر ہے، ذرا انہی کے حوالے سے ذرا تھوڑی بات کرنے کے لیے واپس ادھر جاتے ہیں. ان کا ایک شعر ہے، سعیش رغم الداء والاعداء کالنسر فوق القمة الشماء. یمن کا شاعر ہے، کوئی 26 سال میں فوت بھی ہو گیا. اچھا. وہ کہتا ہے میں زندہ رہوں گا باوجود جتنی مجھے بیماری جھیلنی پڑ رہی ہے اس کے بھی، اور جو میرے جو جتنے دشمن ہیں ان کے باوجود میں زندہ رہوں گا. ایسے زندہ رہوں گا جیسے چوٹیوں پہ شاہین زندہ رہتا ہے، یعنی کہ وہ ملتا ہے. تو یہ یمن کے جو لوگ ہیں نا، ان کے ہاں عربی کے شعر کا ملکہ زیادہ ہے. عربی خالص لوگ یہ یہاں کے ہیں. اب رہنے والے یہاں کے تھے، لیکن یہ ادھر ان کا جو باقی رہن سہن تھا، باقی جہاں یہ گئے ہوئے تھے وہ ادھر کا ہی تھا، یہ نجد کا. بہرحال انہوں نے اچھی زندگی گزاری، بہت
اس میں، اور یہ بچپن ہی میں شعر و ادب کا ان کو اچھا شوق رہا، پھر بادشاہی خاندان کو ناز و نخرے میں رہے، پھر ایک اس میں ایک بادشاہ کے جو وہ اولاد ہے اس کو ہر قسم کی نعمت مل رہی ہوتی ہے، ان کے جسمانی باقی ہر لحاظ سے ساخت ایک آمنی ہوتی ہے، ذرا ظاہری بات ہے، ممتاز حیثیت ہوتی ہے اس کی، تو شعر کا ملکہ بھی آ گیا، تو پھر ان کا کچھ تھوڑا سا ایک عشقیہ جو ہے معاملہ ذرا، ہاں یہ اس طرح موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جی امرؤ القیس کے بارے میں دو ہی موضوعات ہیں ان کے، ایک تو عشق ہے ان کا بہت ہی گہرا، جی جی اور وہ ایک عشق نہیں ہے، کئی عشق ہیں ان کے، جی اور دوسرا جو ہے وہ ان کا شراب جو ہے، یہ بھی ان کا موضوع خاص ہے جی ان کے قصائد میں، ان کی شاعری میں۔ جی تو پہلے تھوڑا سا ان کے حالات زندگی کے اوپر بات کر لیتے ہیں، جی جی جیسے آپ عشق کی بات کر رہے ہیں۔ بس ان کو عشق کا ہوا، پھر وہ انہوں نے جو ان کے والد نے ان کے اس طرح کے معاملات دیکھ کے نا ان کو گھر سے نکال دیا، اچھا گھر سے نکال دیا، تو یہ اور ان کے اپنے دوستوں کے ہمراہ ان کا طور طریق یہ ہو گیا کہ مختلف جہاں جہاں پانی ہوتے تھے نا، یہ بہت مشکل اور کٹھن معاملہ ہے کہ ایسی جگہ رہنا جہاں مختلف جو ہے یہ چیر پھاڑ دینے والے چوپائے اور جانور بھی ہوں، وہاں آپ جا کے بسیرا لگائیں، تو یہ اس طرح کیا کرتے تھے، مثلا جہاں دیکھتے تھے کہ پانی ہے اور سبزہ ہے اس کے قریب آتے، اور جب وہاں زندگی ہے، ظاہری بات ہے پانی کے قریب زندگی ہے، ان کو کچھ نہ کچھ وہ اپنا وہ کرتے رہتے، یہ بیک وقت درویشی بھی تھی اور عیاشی بھی تھی۔ اچھا ہاں جی، درویشی یہ کہ ادھر رہے نا وہ پہاڑوں پہ بسیرا کر والے معاملہ ہو گئے قسم کا وادیوں میں، لیکن ان کا شراب وغیرہ وہ معاملات وہ پہنچتے رہتے تھے کسی نہ کسی، ان تک پہنچتی اس طریقے سے ان کے جو شوق ہیں باقی وہ پہنچتے رہتے تھے، اسی طرح اس کو موارہ گردی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں میں یہی اس میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سنا ہے انتہائی آوارہ گرد آدمی تھے۔ زبردست قسم کے جو ہے، اچھا اچھا، تو وہ زبردست قسم کے وہ انہوں نے اپنی اس میں وہ گزاری، ٹھیک ہے سر، اس میں گزاری، لیکن ان کی بہت سی طبیعتیں ان کے مزاج میں بہت زیادہ چیزیں، ایک تو یہ یہاں رہا کرتے اسی میں، جب ایک جگہ خشک ہو جاتا کہیں اور چل پڑتے، اس طرح چل پڑتے، پھر ایک دیکھیں ان کی جو بیک وقت جو ان کی طبیعت ہے، ان کی طبیعت میں ایک بادشاہی بھی ہے، اچھا ایک ظاہر ہے بادشاہی وہ بھی ایک حکمران کے ہاں، بچے ہیں، اور ساتھ ہی جس کو ہم درویش صفت بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہے، ان کے پاس ایک ادیب بھی ہے، اور ان کی جو شاعری کا جو خاص ہے نا، جو نقاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے ٹیلوں پہ کھڑے ہونے کی، ٹھیک ہے، کھندراٹ پہ کھڑے ہونے کی روایت ڈالی ہے، یعنی کہ کھندراٹ جن کو کہتے ہیں، مثلا ہم اگر اردو میں تھوڑا سمجھیں، یہاں ہماری شاعری میں فارسی ترکیب ہے کوئے جانا، تو کوئے جانا کا ایک بھرپور بنیاد رکھنے والے، اس کو متعارف کروانے والے، جو ان کا وہ مشہور وہ بھی ہے ایک، جو ان کی غزل اور قصیدہ جسے کہا جا سکتا ہے، قفا نبکی، رکو کے رولیں، وہ یہی ہے، اور یہ وہ اس میں ہے کہ انہوں نے وہ ادھر کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس رکو کے رولوں میں نا بیک وقت بہت زیادہ خوبیاں ہیں کہ انہوں نے ایک ہی شعر میں جو ان کے وہ جو نقاد محاسن دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی انہوں نے ایک ہی اس کے اندر روکا بھی ہے، خود بھی روکا اور روئے بھی اور رلایا بھی، دیکھیں خوبیاں ہیں، اگر بلاغت بالکل اس میں بلاغت ہے، اس میں ایک جملے میں جی 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 رکو کے رول ہیں۔ جی جی بہرحال یہ ان کا پھر آگے حالات زندگی آپ تھوڑی اور میں بات کروں۔ ہاں نہیں، وہ میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا ضمنی طور پر کہ شاعر جو ہے نا، جی جی اس میں بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ جی جی پہلی بات تو اس کے اندر آوارگی بھی ہونی چاہیے، بالکل، دوسرا اس کے اندر درویشی ہونی چاہیے، تیسرا اس کے اندر بادشاہت بھی ہونی چاہیے، جی جی لائک اے کنگ بھی ہونا چاہیے، اس درویش بھی ہونا چاہیے، بے اور نیازی، آوارگی، یہ بے تینوں نیازی چیزیں، ہے، درویشی بے نیازی سمجھ سکھائے گی نا، جی 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 اور بادشاہت اپنی انا اور اپنے آپ کی حفاظت کرنا سکھائے گی۔ آوارگی جو ہے وہ در در بھٹکنا اور تجربہ دے گی، یہ خوراک ہے شاعر کی، دیکھیں نا وہ آگے بتاتا ہے کہ ان کے اندر کیسے آئے کہ انہوں نے جگہ جگہ سفر کیے، گھاٹ گھاٹ کا جیسے ہم پانی پیا تو تجربے کیے، مختلف سفر کیے، یعنی اور کہ عشق بھی بہت گھوڑا، ہاں وہ تو سر دیکھیں نا شاعر ہے تو بیچارہ کیا کرے، ایک ہی کام ہے، شاعر تو کروں گا کیا جو تو وہ دیکھیں ان کا خاصہ کیا گھوڑا ہوتا تھا، ریتلا یعنی کہ میدان مختلف ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور رات ہوتی تھی، یہ ان کی چیزیں۔ اچھا، پھر انہوں نے اپنی شاعری کے جو مضامین میں ایسی جو باقی آنے والی شاعری کی بنیاد گزاری میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد جو آنے والے نا، مثلا ان کے ہاں جو ہے وہ مردانگی کی ایک بڑی مثال ملتی ہے، ایک زبردست قسم کی ان میں مثال ملتی ہے۔ پھر آگے ان کے ساتھ اب یہ معاملہ ہوا نا کہ
انہوں نے زندگی ساری جب وہ گزاری تو پھر انہیں ان کے والد کا جو ایک بہت اہم ان کی زندگی کو جو ان کی شخصیت کو بڑھا دیتا ہے، ورنہ شاعر بطور شاعر رہ جاتا ہے اپنے وہ مختلف معاملات کی وجہ سے ادھری اس کی رہ جاتی، کہیں فن اوپر ہو جاتا ہے، کہیں شخصیت نیچے رہ جاتی ہے. جو ان کی شخصیت بڑی وہ ان کے والد کا جو ہے قتل ہوا. تو جو ابھی ایک ہمارے پاس تاریخ کی ایک جو کتاب ہے اس میں ان کا ذکر ہے کہ ان کے جو ہیں چچا نے ہی ان کے اس کا والد کو قتل کیا، اور وہ کہتے ہیں اپنے ہاتھ میں لے لیا سارا نظام و انصرام وغیرہ. تو ان تک خبر پہنچی تو یہ بہت رنجیدہ ہوئے. تو وہاں انہوں نے پھر جو ہے ایک قسم کی قسم کھائی کہ جب تک میں اپنے والد کا وہ بدلہ نہ لے لوں اور ان کے کافی بندے نہ مار دوں، میں نہ تو گوشت کھاؤں گا اور نہ شراب پیوں گا. اچھا. ہاں. حالانکہ عربیوں کی تو دو ہی خوراکیں تھی اس وقت، تو بس دیکھ گوشت کھانا اور شراب پینا. بس دیکھ لو کہتا نہ میں گوشت کھاؤں گا، لیکن عشق سے توبہ نہیں کی شراب پیوں گا. ہاں، عشق سے توبہ کا ذکر نہیں ہے. لیکن دیکھیں ویسے یہاں آگے بات چلیں یہ یہاں اس کا ارادہ پکا ہے، ارادہ پکا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ عشق کو اہمیت نہیں دے رہا ہے، عشق کو وہ ایک وہ کھیلنے کود کا وہ سمجھ رہا ہے. یہاں زیادہ وہ دے رہا ہے کہ جسم میں وہ دیکھیں شراب ضرورت بن جاتی ہے نا، شراب آپ کی وہ جسم کا وہ پکا حصہ بن جاتی ہے. تو بس اس نے پھر آگے گیا بدلہ لینے کے لیے، مختلف جگہوں پہ جاتا رہا. تو ہوتا کیا، یہاں میں نے ایک چیز دیکھی نا جو میں نے خود ذاتی طور پہ محسوس کی کہ یہ بندہ جو ہے نا بہت صلاحیتوں والا بندہ تھا، بہت بے پناہ. اس کے پاس جو ہے نا ایسے ندرت خیال ہے اور سادگی اور سہولت اور اچھی ابلاغ کے ساتھ یہ کہتے ہیں اپنے وہ دیتا ہے، تازگی خیالات کی ہے. لیکن چونکہ ادب کے ساتھ وہ وابستہ ہو گیا تو اس کو وہ جو ہے نا یہ بادشاہی وغیرہ اس کو وہ اٹریکٹ نہیں کرتی تھی. اچھا. لیکن اس کا ایک تھوڑا نقصان ہوا، کیونکہ اس نے اس طرف توجہ نہیں دی. تو جب اس پہ ذمہ داری آن پڑی، اس سے میں سمجھتا ہوں یہ نبھا نہیں سکا. کیسے؟ اس نے پکا فیصلہ کیا کہ میں نے اب کیا اس سے بدقسمتی ہوئی ہے یا کم تجربہ کاری کا معاملہ ہوا. اس نے والد کے اس کا جا کے انتقام لینے کا وہ فیصلہ کر دیا. اس میں کہتا بھی ہے کہ الیوم خمر وغدا امر، کہ آج میں پی لیتا ہوں لیکن کل میں نہیں چھوڑوں گا انہیں. اچھا. آج آخری باری پی لیتا ہوں، کل یعنی کہ میں نہ کروں گا، ان کا کام کروں گا. تو یہ مختلف جگہ جاتا ہے مدد کے لیے، مختلف لوگوں کے پاس جاتا ہے، اس کی کچھ مدد ہوتی بھی ہے. پھر کہ اس کے چونکہ دشمن داری بھی اس کی کافی ہوتی ہے، چھیڑ چھاڑ وہ لوگ اس سے حاسدین بھی ہیں اور دوسرے والد کی طرف اس کی سے بھی اپنی ذاتی وجہ سے، اس کی عادتوں کی وجہ سے بھی لوگ اس کے دشمن ہو جاتے تھے. وہ بھی تھے نا، ظاہری بات ہے، نہ ڈر تھا نہ اس کو، ظاہری بات ہے جس اور عشق کی وجہ سے بڑے دشمن ہوئے اس کے لوگ. وہ بھی ہے، بالکل ایسا ہے، بالکل. لیکن سرداروں جو کہ ہاں ٹھہرتا تھا ان کی بیٹیوں سے عشق شروع ہو جاتا تھا. اصل میں یہ جو ایک ہے نا، یہ ایک روایت جو کہ آخری جگہ جب اس نے وہ مدد کے لیے گیا، اور یہ روایت آتی ہے کہ وہاں اس کو پھر نا اس کو لشکر بھی دیا گیا، لیکن راستے میں سے لشکر واپس بلا لیا گیا. جو آخری دفعہ پہلے تو بیچارہ مدد لیتا تھا وہ مکر جاتے تھے، پھر ادھر جاتا تھا ادھر کافی جگہوں پہ گھما پھرا. ادھر اس کی کوئی مدد نہیں ہوتی تھی، وہ کوئی بیچ میں آڑے آ جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک بات ہے، اس کو شروع میں نا انہوں نے جن سے بدلہ لینا تھا انہوں نے کہا یار ہمارا بدلہ نہ لو، ہمارے 100 بندے لے لو. کہتا نہیں جی میں کام پورا کروں گا، بدلہ لینا ٹھان لی تھی نا جی. تو پھر آخری باری جو یہ روایت ہے نا کہتے ہیں کہ جہاں ٹھہرا ادھر وہ کر دیا. ہاں وہ تو یہ روایت ہے نا کہ ایک بادشاہ جس سے یہ مدد لینے گیا تو اس کی بیٹی کے ساتھ اسے عشق ہو گیا، اور اس نے پھر اس کے اوپر شاعری بھی شروع کر دی اور وہ بدنام بھی ہو گیا. تو اس نے پھر اس کو لشکر دیا اور ساتھ اس کو خلعت دی، اور وہ خلعت کوئی ایسی تھی جسے اس نے پہنا تو اس کو خارش ہو گئی. بالکل بالکل. اچھا اب یہ پتہ نہیں مصدقہ بات ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ تاریخ ادب عربی ہے، احمد زیات نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ اور اضافہ محمد نعیم صدیقی صاحب نے کیا. ڈاکٹر صاحب یہ جو کتاب ہے نا یہ بہت مستند ہے، مثلا جامعات وغیرہ میں اس کی طرف ہم نے بھی پڑھی ہے، رجوع کیا جاتا ہے. اب اس تاریخ میں یہ حوالہ نہیں ہے. اچھا یہ کہ ادھر بادشاہ کے پاس گیا تو ادھر اس کی بیٹی کے ساتھ اس طرح والا. اور دوسری ڈاکٹر صاحب ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ ٹھیک ہے یہ کیا نام ہے، مثلا مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ اس نے ایسا نہیں ہوا اس روایت کے برعکس، کیونکہ اس نے قسم کھا لی تھی پکی، اور یہ سر توڑ پھرتا رہا آگے پیچھے.
اپنی ہر جگہ گیا ہے. تو جب اس طرح کے بندہ حالت میں ہو تو یہ اس طرح کی طرف وہ اس کا جانا محال ہے. اور یہ اس میں حوالہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک اور روایت بھی ہے کہ ان کو تاج ایسا دے دیا گیا کہ تاج سے وہ پگھل کے آیا. وہ نہیں ہے، یہ خارش والے لباس کا ہے. اور اس کی بھی تصدیق نہیں ہے جو وہ دوسرے ہیں نا مورخین جو ہیں وہ اندازہ لگاتے ہیں، کیونکہ اس نے پھر بعد میں جب وہ مرنے لگا آخری کلام اس کا تھا، ذہین تو تھا نا، شاعر ہے، شاعر کو ایک الہام تو ہو ہی جاتا ہے نا کہ چھٹی کام کرتی ہے، راتوں کو جو جاگتے ہیں نا انہیں بہت سے ملکہ ان کو مل جاتے ہیں. تو پھر یہ اس کا آخری جو کلام ہے اس میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ بھئی اس نے جو ان کا مد مقابل بندہ ہے اس نے ادھر ان کو شکایتیں وغیرہ لگا کے میرے خلاف مجھے وہ زہر وغیرہ دے دی گئے. تو اس کلام سے وہ استنباط کرتے ہیں کہ اس کو زہر دیا گیا. ورنہ تو یہی ہے کہ خارش لگی اور ادھر وہ پڑ گئے، ادھر ہی وہ نیچے نڈال ہو گئے، بے ہوش ہو گئے اور لشکر پیچھے چلا گیا. اچھا ان کا ایک اور شعر ہے، جب ان کو پیغام ملا نا اس کا یہی کہ ان کے والد کو قتل کر دیا گیا، تو یہ کہتے ہیں کہ ضیعنی ابی صغیرا وحملنی دمہ کبیرا، کہ جب میں چھوٹا تھا تو باپ نے اتنا میرا رعایت نہیں کر سکا، مجھے ان کے نکال دیا، اور جب میں بڑا ہوا تو اپنا خون میرے ذمہ قرض چھوڑ کے چلے گئے. یہ دلیروں کی بات ہے نا ڈاکٹر صاحب، اپنا گیا، یعنی کہ یہ ایسی دلیری شعراء میں کہاں ملتی ہے. بالکل، ہمارے ورنہ بتا تو دینا رشتوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے اتنا ہاں سچ کوئی نہیں بولتا. ہاں مثلا ہمارے اب یہاں اس فورم سے اس طرح کہا بھی نہیں جا سکتا. کچھ شعراء ہیں ان کے بارے میں کہا گیا وہ انہوں نے 120 سال عمر پائی ہے، لیکن ایسے وہ جو ہے نا جرت مندانہ کاموں میں وہ نہیں، کیونکہ وہ اپنا ان کا یہ ظاہری بات ہے قلم ایک بہت بڑا ایک جرت کا کام ہے. تو یہ کچھ ان کا کچھ مختصر سا اچھا، یہ اس کی حالات زندگی ہو گئی. تھوڑا سا جو ہو گیا. اچھا، قصیدہ لامیہ کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں. سبع ملکات میں جو پہلا قصیدہ ہے تو اس کا یہ ترجمہ جو ہے وہ میرے پاس ہے. یہ میں ناظرین کو بھی دکھاتا ہوں. یہ رکو کے رولیں کا ترجمہ یہ اکرام جمالی نے کیا ہے. اکرام جمالی 2002 میں یہ ترجمہ ہوا اور انہوں نے اس کا منظوم ترجمہ کیا. اس سے پہلے بھی تراجم بہت زیادہ اس قصیدے کے ہو چکے ہیں، بلکہ دنیا کے ہر زبان میں ہوئے ہیں اس کے ترجمے کی. تو یہ بہت ہی اچھا ترجمہ ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اس کی عربی جو ہے وہ اسامہ جمشید پڑھیں اور میں اس کا اردو جو ورژن ہے وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں کچھ حصہ اس کا. جی پلیز. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے تھوڑا سا مجھے دیا، ایک دو میں باتیں کروں. ایک یہ کہ اس پہ ماشاءاللہ خورشید رضوی صاحب کا بھی اس میں کافی ایک ذکر ہے ان کی، چونکہ عربی میں کافی خدمات ہیں. اور دوسرا اس میں انہوں نے ایک اور حوالہ بھی دیا ہوا ہے نا کہ طٰہٰ حسین بہت بڑے نقاد ہیں. جی جی بالکل. اچھا، تو انہوں نے ایک بات ویسے کی ہی، ایک دفعہ ان کا ایک انٹرویو ہو رہا تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا شروع میں ہم نے سنا کہ آپ شاعری بھی کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم شاعری کرتے تھے لیکن جب ہمیں عقل آ گئی تو ہم نے شاعری شاعروں کے لیے چھوڑ دی اور نقد کی طرف ہم لے کے چلے گئے. وہ نابینا تھے لیکن نقاد بہت بڑے تھے. تو ان کی وہ جو ہے نظر، چونکہ ظاہری بات ہے کہ ادبی اور تانے بانے بننا اور پھر ایک انالائز کر کے وہ اس کو ایک چیز نکالنا، ان کے حوالے سے اس میں بھی ایک ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ جو ہیں اس میں نا اشعار اس میں وہ کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مزاج سے وہ واقف ہیں امرؤ القیس کے. تو کہتے ہیں جو اس معلقہ میں کچھ اشعار جو اس میں شامل کیے گئے ہوئے ہیں ان کو شائبہ ہوتا ہے وہ کچھ اور شعراء کے ہیں، امرؤ القیس کے نہیں ہیں. ہاں، منسوب اس طرح کرتے ہیں. تو یہ ہے. میں ایک دفعہ سارا اس کا جو ہے نا 4 بند عربی پڑھ لیتا ہوں، پھر آپ اس کے اردو بتائیے گا. یہ وہی ہے جس طرح کہ اس کا نام ہے رکو کے رولیں. قفا نبکی من ذکریٰ حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فتوضح فالمرقرات لم یعفو رسمها لما نسجتها من جنوب وشمالی ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة مرهقة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي إذا قامتا تضوع المسك منهما نسيم الصبا جاءت بري القرنفل.
بیاد جانا وہ گھر انیزا کا یاد کر کے جو ریت کے اس بسیط ٹیلے پہ اس جگہ تھا، دخول و حمل کے درمیاں تھا جو ایک پڑاؤ، وہ جس کے اطراف میں تھے مکرات و توزی اجڑ چکا ہے، نشان خاکستر پس کارواں کو لیکن مٹا سکا ہے، نہ لمس باد جنوب اب تک، نہ رقص باد شمال اب تک۔ کیا کہنے ہیں؟ تو دیکھتا ہے یہ کیسی ویرانیاں ہیں ہمدم کہ اس کی انگنائیوں میں بکھری پڑی ہے ہوئی ہیں سفید ہرنوں کی مینگنیں، اس طرح سے ارسو کے جیسے دانے سیاہ مرچوں کے گر گئے ہوں۔ جدائی کی صبح جب انیزا کا قافلہ کوچ کے ارادے سے لاتا جا رہا تھا اونٹوں پہ رخت اپنا، تو میں قبیلے کے کیکروں کے قریب حسرت زدہ کھڑا تھا۔ وفور غم میری یہ حالت تھی جیسے توڑا ہو میں نے حنظل، اور اس کی تلخی سے میری آنکھیں ابل پڑی ہوں۔ سواریاں میرے ہم نشینوں نے روک رکھی تھی میری خاطر، یہ کہتے جاتے تھے غم کے مارے ہلاک مت ہو، یہ ناصبوری بری بلا ہے، بڑی ہی قاتل ہے بے قراری، تحمل اچھا ہے صبر کر لو، مگر یہ گریہ میری شفا ہے، کوئی تو غمخوار ہو میسر، کوئی تو مٹتے نشاں میں جائے فغاں بتا دے، یہ کون جو دے سکے دلاسا، جو غم گساری کی کرے ہماری، جو بن سکے غم زدوں کا تکیہ، یہاں کوئی ایسا آستاں ہے جو دن گزارے تھے تم نے معسل میں، امرؤ القیس یاد کرنا انیزا کے عشق میں وہی حال ہے تمہارا کبھی جو حویریت اور اس کی دوست رباب کے عشق میں ہوا تھا، وہ جب کھڑی ہوں تو مشک کی ایسی لپٹیں ان کے بدن سے اٹھے کہ فضا میں بکھریں کہ جیسے باد صبا چلے، لونگ کی شگوفوں کو چھو کے مستانہ وار بن میں۔ کیسا خوبصورت ترجمہ کیا! ان کو تو اشعر الشعراء کہا جاتا ہے امرؤ القیس کو، اور بھی ان کے خطاب ہیں۔ بالکل، جو ان کو ملک الدلیل بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا جی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس ترجمے کے حوالے سے نا انہوں نے شروع میں بتایا عربی کی، اب دیکھیں عربی کتنے الفاظ کم تھے، ہاں، اردو میں اس کو بہت طویل کرنا کیا پڑا، گیا۔ ہاں اس کو بالکل دیکھیں 4 سطریں ہیں تو جیسے زبان ہے نا، وہ اس زبان کے قواعد زبان کی اصل کو محفوظ رکھتے ہیں، مثلا اس میں دوسرے جو الفاظ آ رہے ہیں تو وہ ایک شناخت کے ساتھ آئیں، دوسرے آ رہے ہیں تاکہ جو اس کے قواعد و ضوابط ہیں سارے مختلف قواعد اس کو پکے رکھے۔ ادب اسی طرح جو ہے نا وہ اس کا جو مجموعی تخلیقی اور فکری جو ورثہ ہوتا ہے کسی زبان کا، اس کو منتقل محفوظ بھی رکھتا ہے اور آگے منتقل کرتا ہے۔ بہت شکریہ اسامہ جمشید آپ کا، آپ نے اپنا وقت دیا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔